حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمتاللہ تعالی علیہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی منزل کے کمرے میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے، اور جب کمزوری ضعف کی وجہ سے بالا خانے پر بار بار اترنا چڑھنا دشوار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 برس تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ پاک تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں اپنے مقصد زندگی سے لگن کی کیفیت معلوم ہو جائے گی کہ روزانہ 5 فرض نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تلاوت قرآن کا ہمیں موقع نہیں ملتا، ان سب کے باوجود بھی ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پانے میں مخلص اور سچے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عارضی مقاصد کی وجہ سے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد یعنی ریئل پرپس کو نہ بھولیں اور اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو داخل ہونے سے روک دیں جو ہمیں اپنے رب کریم کی عبادت سے روکے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے نہ ہو سکتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو شوق عبادت میں لوہے کی سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ امام اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 70 برس کے قریب تھی، لیکن اس عمر میں کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔